ہماری جو تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اگر پوری نہیں کریں گے تو ہماری محنت، ہمارے پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ تمام کا تمام ضائع جائے گا۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر MMS جلالی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو ہم قربانی کے لیے بکرے تیار کرنے ہیں، کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جو ہم ان کے مکمل کریں گے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ منزل کا نہیں پتہ ہوگا، اس کی کامیابی کے لیے جو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں منزل مقصود نہیں ملے گی، وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس مقصد کا ہم پورا نہیں ہوگا تو ہماری ساری محنت جو بھی ہم کریں گے وہ ضائع جائے گی۔ اگر ہم نے قربانی کے لیے بکرے تیار کرنے ہیں، پورا سال ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ان کو ہیوی قسم کی خوراک دیتے ہیں، خوراک دینے کے باوجود وہ ہماری جو تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اگر پوری نہیں کریں گے تو ہماری محنت، ہمارے پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ تمام کا تمام ضائع جائے گا اور ہمیں دکھ پہنچے گا۔ تو جو بھی فارمر حضرات بکرے تیار کر رہے ہیں، خاص طور پر قربانی کے لیے یہ کام نہیں کیے تو جلدی سے یہ کام کر لیں، ورنہ جو آپ اپنے بکرے قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ لاسز میں جائیں گے۔ 3-4 باتیں ہیں، ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل بات کی سمجھ آئے، تاکہ وہ جو بات ہم کریں گے وہ اپنے بکروں پر آپ لاگو کر لیں، وہ کام کر لیں تاکہ آپ لاسز سے بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک جو سستا ترین ونڈا تیار کر کے بتائیں گے جس کی غذائیت بہت بہترین ہے۔ یہ ونڈا اگر آپ نے بکروں کو آپ کھلائیں گے تو وہ دنوں میں اتنا زیادہ ویٹ کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے، ان کا معدہ، ان کا سٹمک، ان کی جو کھال ہے، جو بال ہیں، وہ ہر چیز چمکے گی، دمکے گی، وہ ایسے نکھرے نظر آئیں گے، آپ کو موٹے تازے ہو جائیں گے، تاکہ جو بھی وپاری ہے، خریدار ہے، جس نے قربانی کے لیے جانور لینا ہے، وہ آپ کے جانوروں کو سب سے پہلے دیکھے اور خریدے، اس کو دل کو اچھے لگیں، تاکہ وہ تمام بکرے آپ کے اچھے دامن سیل ہو سکے۔ تو پہلے آپ یہ 3-4 باتیں ہیں یہ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو ونڈا آج ہم تیار کریں گے وہ بھی آپ نے نوٹ کرنا اور اپنے بکروں پر آپ نے شروع کر دینا ہے، تاکہ وہ آپ کے بکروں کی جو غذائیت ہے وہ بہترین ہو جائے اور موٹے تازے ہو جائے، تاکہ گوشت کی جو پیداوار ہے وہ تیزی سے بڑھائیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے اگر بکرے تیار کرنے ہیں قربانی کے لیے، جو سب سے پہلے کام ہے کہ آپ نے اپنے بکروں کو خصی کروا لینا ہے۔ خصی کروانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پیشاب پینے کی جو ان کی عادت ہے، اگر آپ خصی نہیں کروائیں گے تو اکثر اوقات جب منڈی میں بکرے جاتے ہیں تو جو وہ پیشاب پینے کی وجہ سے ان بکروں میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گوشت میں بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، وہ آپ کا سیل نہیں ہوتے، آپ کے 5-6 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار کم ہو جاتا ہے، اس کا دام جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ لاسز میں جاتے ہیں اور وہ کمزور ہوتا چلے جائے گا، اس کے جسم میں بو آئے گی اور اس میں حتیٰ کہ اس کے گوشت میں بھی بو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو خصی نہیں کروائیں گے، کیونکہ اس طرح کی ہم ہیوی قسم کی خوراک ان کو دیتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں اور کھانے کی وجہ سے ان کو گرمی ہو جاتی ہے اور گرمی کی وجہ سے وہ پیشاب پینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے جانور کو خصی کروا لینا لازمی۔ اگر آپ خصی نہیں کروا سکتے، لیٹ ہو گئے تو آپ نے میڈیکل سٹور یا ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور اپنے بکروں کو جو فمیلا انجیکشن یا ڈیپو انجیکشن ہیں وہ آپ نے لازمی لگانے ہیں، وہ تقریباً 150-200 کا آپ کو انجیکشن ملے گا، تو آپ اپنے بکرے کو لازمی لگائیں تاکہ جو یہ یورین پینے کی ان کی عادت ہے، جو پیشاب پینے کی عادت ہے وہ ختم ہو، تاکہ یہ پوش کریں اور گوشت کھائیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہے، آپ اپنے بکروں کو سب کٹ انجیکشن لازمی لگانا ہے۔ اگر آپ اپنے بکروں کی سب کا انجیکشن لگائیں گے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ان کی جو بال ہیں ان کے وہ چمکیں گے، وہ نکھریں گے، بال نئے آئیں گے، جو گر جاتے ہیں بال، ان کی خارش، الرجی، جواں، چچڑ جو ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے، نزلہ زکام ختم ہو جائیں گے، آنکھوں کی انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیرونی اور اندرونی جو ڈیورمنگ ہے وہ ان کی سب کا انجیکشن لگانے سے، ایورمیکٹ انجیکشن لگانے سے بہترین ہو جائے گی، ان کو اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا اور وہ بیرونی بیماری سے محفوظ رہیں گے، تاکہ وہ بیرونی بیماری ان کو نہ ہو، خارش، الرجی وغیرہ نہ ہو، ان کے بال نہ گرے،
اور ان کو دانے نہ بنے، یہ تمام بیماری بیرونی جو ختم ہو جائے گی سب کا انجیکشن ایورمیکٹن انجیکشن لگانے سے۔ جی آپ نے اپنے بکروں کو 15 سے 20 دن کے وقفے سے لازمی لگاتے رہنا تاکہ ان کے بالوں میں چمک رہے اور وہ نکھرے نکھرے نظر آئیں، ایسے چمکتے چمکتے نظر آئیں۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہے، آپ نے پیٹ کی ڈیورمنگ کروانی ہے، اندرونی ڈیورمنگ کرنی ہے، ان کو نیلزان دینی ہے، ڈیورمر دینا ہے، ان کو ٹرائی میکس دیں، لیور فلوک دیں۔ تو آپ نے ان کے اندرونی پیٹ کے جو کرم ہے وہ آپ نے ختم کرنے ہیں، کیڑے جو ختم کرنے ہیں وہ آپ نے دوائی استعمال کروانی ہے تاکہ یہ 3-4 قسم کے کیڑے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں۔ لیور فلوک ان کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے، جگر میں زیادہ کیڑے آ جاتے ہیں، جو پیراسائڈ ہے وہ زیادہ آ جاتے ہیں۔ ڈیورمنگ ان کی لازمی کروائیں، ان کو سب کٹ انجیکشن لگوائیں، ان کی پیٹ کی ڈیورمنگ کروائیں، نیلزان دیں، ٹرائی میکس دیں تاکہ ان کی پیٹ کی صفائی ہو اور یہ پوش کریں، اچھی خوراک کھائے۔ یہ 3 کام آپ نے اپنے بکروں کے ساتھ لازمی کرنے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کے بکرے جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے، قابل ہوں گے، لوگ ان کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور وہ ان کو شوق سے خریدیں گے۔ پہلا کام آپ نے کھسی کروانا ہے، اگر کھسی نہیں کروا سکتے تو ان کو انجیکشن لگوانے ہیں اور اس کے بعد ان کو سب کا انجیکشن آپ نے لگوانے ہیں، ایورمیکٹن انجیکشن لگوانے ہیں تاکہ ان کی جو بیرونی بیماری ہے وہ ختم ہو۔ اس کے بعد پیٹ کے جو کرم ہیں، جو پیراسائڈ ہے وہ آپ نے ختم کرنے ہیں، ان کو نیلزان، ڈیورمنگ، ٹرائی میکس یا تھنڈر یا آکسر جو ہے وہ آپ نے دوائی ان کو پلانی ہے تاکہ ان کی پیٹ کی صفائی ہو جائے اور یہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو چوتھا کام ہے، لازمی کام، آپ نے ان کو ویکسینیشن لازمی کروانی ہے۔ پی پی آر ہوگی، اے ٹی وی ہوگی، اے ایس پی آر ہوگی، وہ آپ نے لازمی ویکسین کروانی ہے تاکہ ان کو بیماری کوئی پریشان نہ کرے، لاحق نہ ہو۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ونڈا جو ہم نے تیار کرنا ہے وہ اپنے بکروں کو کھلائیں، اس میں کون کون سی غذائیت ہوتی ہے اور کون سے اس کے اجزاء ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے اور بکروں کو کھلائیں گے تاکہ وہ کھائیں گے تو وہ زیادہ خوراک کھائیں اور گوشت زیادہ اگین کریں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں یہ جو میٹھا سوڈا اس کے 2 چمچ لینے ہیں اور سونف 2 چمچ لینے ہیں۔ اس کے بعد زیرہ آپ نے لینا ہے 2 چمچ، اجوائن 2 چمچ لینے ہیں اور جو ہے سکیاں دھنیا وہ آپ نے 2 چمچ لینی ہے۔ اس کے ساتھ 2 چمچ آپ نے نمک ڈالنا ہے اور 2 چمچ آپ نے ہلدی ڈالنی ہے۔ یہ ایک بکری کی خوراک ہے اور آپ نے اس کو ایک دن میں لازمی کھلانی ہے۔ 2 چمچ ہلدی آپ نے مطلب کہ 5 سے 10 گرام آپ نے اس کو دینی ہے تاکہ اس کی جو ڈائجسٹ سسٹم ہے وہ ٹھیک رہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نمک جو ہے نا وہ بھی 2 چمچ لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے مکس کر لینی ہیں۔ مکس کرنے کے بعد اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے جانوروں کو کھلانی ہیں تاکہ وہ موٹے تازے رہیں اور خوراک کو زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ آپ نے گندم تقریباً 200 سے 250 گرام آپ نے گندم لینی ہے۔ گندم آپ نے صاف ستھری لینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 250 گرام ہی کھال لینی ہے، کھال بنولا لینا ہے۔ یہ 200 گرام آپ نے کھال بنولا لینا ہے۔ کھال بنولا آپ نے کوٹ لینی ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں چینج کر لینی ہے۔ چینج کرنے کے بعد آپ نے اس میں یہ تمام چیزیں جو آپ کو مسالہ جات بتائے ہیں وہ آپ نے مکس کر لینے ہیں۔ مکس کرنے کے ساتھ آپ نے 20 سے 25 ml آپ نے سرسوں کا تیل مکس کرنا ہے لازمی۔ اس کے ساتھ آپ نے 200 گرام دہی جو نا وہ بھی آپ نے اس میں مکس کرنی ہے۔ یہ تقریباً آپ کو 100 روپیہ میں 1 کلو یہ آپ کا تیار ہو جائے گا ونڈا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے 200 گرام یہ جو ہے نا ونڈا وہ بھی آپ نے ڈالنا ہے اس میں۔ یہ ونڈا آپ نے ڈالنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے مکس کر لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے مکس کرنے کے بعد اپنے بکروں کو کھلانی ہے۔ تو جو آپ کو رزلٹ ملے گا وہ تیسرے چوتھے دن آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں مکس کر کے آپ اپنے بکروں کو کھلا دیں۔ یہ کھال آپ نے اور مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لینی ہے تاکہ وہ آسانی سے کھا لیں۔ جتنا زیادہ اس کو باریک کر سکے کہ وہ آپ کر لیں۔ اور یہ آپ نے اپنے ایک بکرے کو ایک دن کی جو خوراک ہے
تو جب آپ اس کو دیں گے تو آپ کو جو رزلٹ ہے وہ دنوں میں ملے گا، تاکہ بکرے آپ کے خوش باش رہیں گے۔ کھانا چلا بھی جاتے ہیں۔